إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونستنصره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين لن ينال الله لحومها ولا دماؤها یہ قربانی کے جانور جو تم ذبح کرتے ہو ان کا نہ خون اور نہ ان کا گوشت اللہ کو پہنچتا ہے وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ اللہ رب العزت کو جو چیز پہنچتی ہے وہ تمہارے دل کی کیفیت ہے كَذَٰلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ اور اس بات پر ذرا توجہ دو کہ اس مالک نے کتنی بڑی جسامت والے جانوروں کو تمہارا فرما بردار بنا دیا ہے اور یہ فرما بردار اس لیے بنایا ہے لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو اس بات پر کہ اس مالک نے تمہیں ہدایت کی نعمت سے نوازا ہے وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ اے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ نیکی کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجیے ویسے سورۃ سبا کی تفسیر چل رہی تھی لیکن چونکہ کل عید الاضحیٰ ہے اس لیے چند ضروری باتیں آپ سے کرنا چاہتا ہوں اپنے مضمون کو چھوڑ کر پہلی بات تو یہ ہے کہ اس عید کا نام عید الاضحیٰ ہے عام طور پر لوگ کہہ دیتے ہیں عید الضحیٰ ضحیٰ نہیں ہے عید الاضحیٰ ہے تو اس عید کا نام ہے عید الاضحیٰ
عید الاضحیٰ کا معنی ہے قربانیوں کی عید، اور عید الضحیٰ کا معنی ہوتا ہے سورج نکلنے کے بعد کی عید۔ معنی میں بہت فرق ہے۔ دوسری بات اس کے اندر یہ خیال رکھیں کہ جانور کو آپ نے خریدتے وقت سب سے پہلا جو کام ہے وہ یہ کرنا ہے کہ وہ 2 دانت کا ہونا چاہیے۔ لا تذبحوا الا مسنۃ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات طیبہ میں اس دورانیے کے اندر جس دورانیے میں قربانی کا حکم نازل ہوا، صرف 3 مواقع ایسے آئے ہیں کہ جہاں جانور جو ہے وہ کھیرا کرنے کی اجازت ملی ہے، صرف 3 واقعات۔ ان میں سے ایک واقعہ تو یہ تھا کہ حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میرے خالو نے عید سے پہلے، عید کی نماز پڑھنے سے پہلے قربانی کر دی۔ نیت بڑی اچھی تھی، نیت یہ تھی کہ عید کے بعد تو سبھی کریں گے، تو میں چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے لوگ میرے جانور کا گوشت کھائیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو پتہ چلا، تو آپ نے براء بن عازب رضی اللہ عنہ کو طلب کیا۔ آپ نے فرمایا کہ براء یہ کیا ہے؟ وہ براء کے خالو کو طلب کیا اور پوچھا بھی یہ کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول یہ میری نیت تھی۔ آپ نے فرمایا بس پھر یہ گوشت تھا جو لوگوں نے کھا لیا ہے، قربانی تو نہیں ہوئی۔ آپ نے فرمایا من صلی صلاتنا ونسک نسکنا فقد اصاب النسک، کہ جس نے ہماری طرح نماز پڑھی پھر ہماری طرح قربانی کی، اس کی قربانی تو درست ہے، دوسروں کی قربانی درست ہے۔ تو ان کے خالو نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب میرے پاس ایک جانور ہے جزا 1 سال کا، لیکن خیر من مسنہ دینا، وہ موٹا تازہ اتنا ہے کہ وہ 2 دانت والے سے بہتر ہے۔ حال تجزی انی، کہ اللہ کے رسول اگر میں کر لوں تو مجھ سے کفایت کر جائے گا، مجھے قربانی کا ثواب مل جائے گا۔ آپ نے فرمایا نعم تجزی عنک ولن تجزی عن احد بعدک۔ آپ نے فرمایا ہاں تیرے لیے کفایت کر جائے گا، لیکن تیرے بعد کسی کے لیے کفایت نہیں کرے گا۔ اب ایک تو بات یہ ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں، چونکہ انہوں نے ان سے غلطی سرزد ہو گئی تھی، تو اس بنا پر رسول اللہ نے اجازت دے دی۔ اور دوسرا انہوں نے کہا کہ یہ نہیں کہا کہ بھئی وہ ہے 6 ماہ کا، لگتا سال کا ہے، تو اس نے کہا کیا کہ ہے جزا لیکن 2 دانت والے سے بہتر ہے، یعنی فرما ہے۔ تو ہمارے ہاں مولوی حضرات کہہ دیتے ہیں کہ ہو 6 ماہ کا لیکن لگے سال کا۔ وہ اللہ کے بندو، جو 6 ماہ والا ہے وہ سال کا کیوں لگے گا؟ وہ 6 ماہ کا 6 ماہ کا ہی لگے گا، سال کا کیوں لگے گا وہ؟ یعنی یہ بیماری ہمارے معاشرے میں نا عام ہو گئی ہے۔ فروٹ بیچنے والا بھی یہ کہتا ہے 200 روپے والا 150 روپے کلو۔ بھائی اصل میں سودا یہ ہوتا ہے، بیع یہ ہوتی ہے کہ 2 مقداروں کے درمیان جب توازن ہو جاتا ہے تو بیع ہو جاتی ہے۔ اب یہ کیسے ہے کہ عدم توازن پر بیع تو نہیں ہوا کرتی، بیع تو توازن پہ ہوتی ہے، جب 2 قدریں آپس میں مل جاتی ہیں بیع ہو جاتی ہے۔
تو ایسی بات نہیں ہے. ایک تو یہ واقعہ رونما ہوا، ایک یہ واقعہ رونما ہوا کہ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دفعہ بیت المال میں عید الاضحیٰ سے چند دن پہلے بہت سارے جانور آ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عقبہ بن عامر سے کہا کہ یہ لوگوں میں، یہ صحابہ میں بانٹ دو. تو قربان جاؤ، صحابہ پر یؤثرون علی انفسہم، وہ خود پر دوسروں کو ترجیح دیتے تھے. شاہ صاحب آج مولوی کو کہہ دو نا کہ بھئی یہ چیزیں بانٹ دو، یہ سوٹ ہے یہ بانٹ دو، تو سب سے پہلے جو بوسکی کا اچھے والا سوٹ ہوگا نا وہ تو حجرے میں جائے گا، اس کے بعد شروع ہوگا. صحیح کہہ رہے ہو، ایسا نہیں ہے. آپ کو کہو تو آپ بھی ایسا ہی کریں گے. یہ اثار ختم ہو گیا ان سے. لیکن عقبہ بن عامر رضی اللہ پہ قربان جاؤ کہ عقبہ بن عامر نے جو اچھے تھے لوگوں میں بانٹنے شروع کر دیے. آخر میں ایک بچا جو جگہ کا کھیرا تھا، دوسروں کو اچھے دیے، اور آخر میں کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو میرے لیے بچا ہے نا وہ جگہ بچا، کھیرا بچا ہے. آپ نے فرمایا تجھ دیا، اس بار تجھ سے ذبح کرو تو اس سے یہ کافی ہو جائے گا. ہاں، اس سے یہ پتہ چلا اس روایت سے کہ آج بھی اگر کوئی اس طرح مال آ جائے اور کسی کو تقسیم کرنے پر لا دیا جائے، اور تقسیم کے اندر اگر کسی کو کھیرا آ جائے تو پھر جائز ہے. اس حدیث سے یہ پتہ چلا. اس کے علاوہ جائز ہے. تیسری بات رسول اللہ نے فرمائی لا تسبحوا الا مسنۃ الا ان یؤثر علیکم، کہ یہ جو کھیرا ہے یہ اس وقت ہوگا جب تمہارے پاس 2 دانت والا خریدنے کی طاقت نہیں ہے، یا 2 دانت والا مل نہیں رہا. اگر اتفاق ایسا پیدا ہو گیا کہ آپ کے پاس پیسے نہیں تھے، جب آپ کو اللہ تعالیٰ نے پیسے دیے، آپ منڈی گئے تو منڈی میں 2 دانت والا ملا ہی نہیں آپ کو، ایسی صورت میں یہ جائز ہے. اس کے علاوہ جان بوجھ کر بولے وہ کتنا بھی موٹا کیوں نہ ہو، لیکن یقین جانیں یہ اسلام جو کاغذوں کے اندر ہے یہ سنہری الفاظ سے لکھنے کے قابل ہے، لیکن جو اسلام کی شکل مجھ میں اور میرے مسلمان بھائیوں میں نظر آ رہی ہے اسے دیکھ کر آنکھیں شرما جاتی ہے اور دل جو ہے نا پانی پانی ہو جاتا ہے. کیا کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ نے مجھے فرمایا عائشہ یہ چھری لو، اسے چھری کو پہلے تیز کرو، چھری کو پہلے تیز کرو پھر مجھے دینا. اب جانور کو ذبح کرنا ہے تو چھری کو پہلے تیز کرنا ہے ذبح کرتے وقت. اور آپ نے فرمایا کہ کسی جانور کو باندھ کر اس پہ نشانہ بازی نہ کرو. لیکن کتنا ظلم ہے کہ چند ٹکوں کی خاطر ہم اس کے دانت 2 والے پلاس سے کھینچ کے نکال رہے تھے. یہ کل کا میرا اپنا چشمدید واقعہ ہے. میں نے دیکھا اس کو، میں نے کہا اللہ کے بندے چند ٹکوں کی خاطر اس جانور پہ آپ نے ظلم کیا ہے، اور قیامت کے دن یہ جانور تجھے پکڑ کر اللہ کے دربار میں لے آئے گا. تو میرے بھائی اس لیے ہمیں جو ہمارا کردار ہے وہ جو کتابوں میں اسلام ہے نا وہ ہمارے کردار میں اس کی جھلک نظر نہیں آ رہی.
یہ باعث افسوس ہے۔ اس کے بعد آگے چلتے ہیں ہم کہ عیب کیا ہے۔ عیب جو ہے نا جانور میں صرف 6 ہیں، یہ بات یاد رکھ لیں۔ اس کے علاوہ جو عیب ہے نا وہ عیب نہیں ہے۔ 6 عیب کون کون سے ہیں؟ ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الاوراء البین اورها، ایک تو یہ کہ اس کی آنکھ کے اندر عیب ہو اور وہ عیب بالکل ظاہر ہو، پتہ لگ چل رہا ہو کہ اس کی آنکھ میں عیب ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والارجاء البین عرجها، ایک یہ ہے کہ لنگڑا پن، جس کا لنگڑا پن بالکل ظاہر ہے۔ تیسرا عیب آپ نے فرمایا البین المریضۃ البین مرضها، ایسا بیمار جانور جس کی بیماری بالکل واضح ہو۔ اور چوتھا فرمایا والاجفاء التي لا تنقی، اتنا بوڑھا ہو کہ اس کی ہڈیوں میں مخ، جیسے میں ہوں ایسا بوڑھا ہو کہ ہڈیوں کے اندر بھی مخ ختم ہو گئی ہو۔ 4 عیب یہ ہو گئے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ یہ جو ہمارے یہاں بعض دوست کہہ دیتے ہیں نا کہ 2 دانت والا افضل ہے، افضل نہیں ہے۔ 2 دانت اس کی کم از کم مقدار ہے۔ اب 2 ہے، 4 ہے، 6 ہے، 8 ہے، 8 تک ہوتے ہیں دانت اس کے، تو کوئی اس میں فرق نہیں ہے۔ 2 دانت کا ملے وہ کر دو، 4 کا ملے وہ کر دو، 6 کا ملے وہ کر دو، 8 کا ملے، کیونکہ آپ نے فرمایا والاجفاء، ایسا بوڑھا التی لا تنقی، ایسا بوڑھا کہ اتنا بوڑھا نہ ہو کہ اس کی ہڈیوں کی میخ ہی ختم ہو گئی ہو، اس سے پہلے پہلے آپ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح کان، یہ آپ نے دیکھنا ہے کہ کان جو ہے لا شرق ولا غرب، کان کٹا ہوا نہ، کان میں یہ ہے کہ مشرکین جو تھے یہ اپنے بتوں کے نام پر کان کاٹتے تھے، اس کی کوئی مخصوص نشانی ہوتی تھی، مطلب کسی کا نیچے سے کاٹ دیا اس کا مطلب ہوتا تھا یہ فلاں کے نام کا ہے، ادھر سے کاٹ دیا وہ فلاں کے نام کا ہے، ایسے کاٹ دیا وہ فلاں کے نام کا ہے۔ اب لا شرقا ولا غرب، یا کوئی گہرا زخم نہ ہو۔ اب اس کے علاوہ جو ہے نا عیب نہیں ہے، کوئی عیب نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ ایک جانور ہے، اس کے نتھ ڈالی ہوئی ہے، یہ کوئی عیب نہیں ہے۔ اسی طرح ایک جانور ہے نہ وہ نر ہے نہ مادی ہے، یہ بھی کوئی عیب نہیں ہے، کیونکہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عیب بتائے نا وہی شمار ہوں گے۔ اسی طرح اگر وہ رسی اس کے یہاں باندھی ہے، وہ ہلکی سی رسی نے زخم کر دیا، کوئی عیب نہیں ہے۔ اسی طرح سینگ اگر اس کا کٹا ہے، یہ بھی کوئی عیب نہیں ہے۔ یعنی عیب یہی 6 ہے جو میں نے ابھی آپ کو بتا دی ہے۔ یا اسی طرح رکشے پہ سوار کرتے وقت، گاڑی پہ اتارتے وقت کہیں ہلکا پھلکا زخم آ گیا ہے یا ہلکی پھلکی چوٹ لگ گئی ہے جس کی وجہ سے وہ ٹانگ کو دبا رہا ہے، یہ کوئی عیب نہیں ہے۔ اس کے بعد میں نے آپ کو 2 چیزیں پہلے بتا دی ہیں، وہ یہ ہے کہ عید کی نماز سے پہلے جس نے عید کی نماز نہیں پڑھی وہ قربانی کے جانور کو ذبح نہیں کر سکتا، اگر کرے گا تو یہ عمل جائز نہیں ہوگا۔ تو اس لیے میں نے گزشتہ سال بھی آپ سے یہ عرض کیا تھا کہ آپ کوشش کریں جانور کو خود ذبح کریں۔ یہ ایک قسم کی آپ کی اکثر سائز ہے کہ کل دشمن کو اگر آپ کے اندر اتنی ہمت اور جرأت نہیں کہ آپ جانور کو اللہ نے آپ کے لیے مسخر کیا ہے، کذالک سخرھا لکم، جانور کو اللہ نے آپ کے لیے مسخر کیا ہے، اگر مسخر جانور کو آپ ذبح نہیں کر سکتے تو کل اللہ کے دشمن کو آپ کیسے ذبح کریں گے؟ تو اس لیے بہتر یہ ہے
کہ جانور کو آپ اپنے ہاتھ سے خود ذبح کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 63 برس تھی۔ کتنی تھی؟ 63 برس۔ اس سال یمن سے مال خمس میں سے، یمن سے مال خمس میں سے 100 اونٹ آئے جو حضرت علی رضی اللہ عنہ یمن سے لے کر پہنچے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 اونٹ اپنے دست مبارک سے نہر کیے، 63 اونٹ۔ اور اس کے چند ماہ بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے۔ ایک بات اس سے یہ واضح ہوئی کہ یہ جو ہمارے ہاں بعض مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ بعض ہمارے دوستوں نے رخصت کو سنت سمجھ لیا ہے۔ چوتھے دن کی جیسے قربانی ہے، یہ رخصت ہے، سنت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 سال قربانی کی ہے، اور 9 سال میں ایک دن بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم النحر کے علاوہ کسی دن قربانی نہیں کی، صرف 10 تاریخ کو کی ہے۔ اب آپ نے 100 اونٹ 63 رسول اللہ نے اپنے ہاتھ سے نہر کیے، اور 37 اونٹ جو ہے وہ حضرت علی نے نہر کیے۔ تو جب اللہ کے رسول نے ایک کل کے لیے، ایک پرسوں کے لیے، ایک ترسوں کے لیے، ایک چوتھ کے لیے نہیں رکھا، تو پھر ہم اس کے اوپر کہہ سکتے ہیں کہ یہ سنت ہے؟ تو ہمارے پتہ نہیں ہے حدیث بعض لوگوں کو کیوں یہ مرض لاحق ہو گیا ہے، پھر اشتہار چھاپتے ہیں کہ بھئی یہ مردہ سنت کو ہم زندہ۔ رخصت میں اور سنت میں بہت فرق ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ یہ جو طلاق ہے، یہ دینے کی مولا رخصت ہے۔ کیا خیال ہے؟ رخصت ہے نا؟ اگر حالات ٹھیک نہیں تو آپ دے دیں۔ اب کل کوئی مولوی اٹھے جی طلاق دینا بھی سنت ہے، تو پھر بہت سارے گھر اجاڑ کے رکھ دے گا۔ رخصت اور سنت میں فرق ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ یوم النحر میں ہی آپ جانور کو ذبح کریں۔ اگر کوئی عذر لاحق ہے تو پھر ٹھیک ہے، پھر دوسرے دن یا تیسرے دن یا چوتھے دن کر لے۔ خواہ مخواہ جو ہے نا، آپ اس کو دوسرے دن پر یا تیسرے دن پر یا چوتھے دن پر نہ لے کر جائیں۔ اب آ گیا اس کا ذبح کا عمل۔ چوتھی بات، آخری بات ہے، ذبح کے اندر آپ نے کیا کرنا ہے۔ اس کے بارے میں حضرت سلمہ بن اقویٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک سال کچھ باہر سے وفد آ گئے قربانی کے موقع پر، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی تمہیں نا 3 دن سے زیادہ اپنے قربانی کے جانور کا گوشت کھانے کی اجازت نہیں ہے۔ اور اتفاق سے اس سال حضرت علی رضی اللہ عنہ جو ہے وہ مدینہ میں تھے۔ اگلے سال یہ واقعہ رونما نہ ہوا۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول اس سال کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا کلو وتزودوا وادخروا۔ آپ نے فرمایا بھی کھاؤ بھی جتنا چاہو، جتنا چاہو بانٹنا چاہو بانٹ دو، جتنا چاہو ذخیرہ کر لو، کوئی پابندی نہیں ہے۔ یعنی یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے جو ہم لوگوں نے عام کر رکھا ہے کہ 3 حصے کر لیں، ایک حصہ گھر والوں کے لیے، ایک حصہ جو ہے رشتہ داروں کے لیے، ایک حصہ مساکین کے لیے۔ نہیں، یہ ضرورت کے مطابق ہے۔ اگر مساکین زیادہ ہیں تو سارا بانٹ دو، تھوڑا سا رکھ لو۔ اگر آپ کی گلی میں سب نے قربانی کی ہے تو آپ سارے کھا لو۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا عید سے عید تک کھا سکتے ہیں، یعنی عید الاضحیٰ سے شروع کیا اور اگلی عید الاضحیٰ کے 1 دن پہلے تک کھا سکتے ہیں۔ تو اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عید الاضحیٰ کے 4-5 مہینے بعد جہاد پہ گئے ہوئے واپس آئے، تو حضرت اس سال چونکہ رسول اللہ نے یہ بتا دیا تھا کہ اس کو ذخیرہ کر سکتے ہو، تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس کو خشک کر کے ذخیرہ کر لیا۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے وہ جو خشک کیا ہوا گوشت تھا وہ پکا کر پیش کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ فاطمہ یہ کہاں سے آیا؟ کہا یہ عید کا گوشت ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا اب دیکھو ذرا غور کریں،
ایسے لوگوں نے من گھٹ روایتیں بنا رکھی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، یہ علی جس کو علم کا باب کہتے ہیں، یہ ان کی بتا رہا ہوں میں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بھئی میں نا نہیں کھاؤں گا جب تک میں رسول اللہ سے نہ جا کے پوچھوں، جب تک میں، اس لیے کہ میں نے میرے کانوں نے تو یہ سنا تھا کہ 3 دن سے زیادہ نہیں کھا سکتے، میں تو رسول اللہ سے جا کے پوچھوں گا۔ رسول اللہ کے بعد پہنچ گئے، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جہاں سے واپس آیا ہوں، فاطمہ نے میرے لیے گوشت بنایا اور وہ گوشت قربانی کا ہے اور اتنی دیر ہو گئی۔ آپ نے فرمایا کھاؤ، اس لیے کہ وہ پابندی اس سال تھی۔ اور آخری بات کہہ کر ختم کرنے لگا ہوں، آخری بات یہ ہے وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ وَتُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا، کہ جب قربانی کا گوشت آپ بانٹنے لگو، یہ تو ایک الگ بات ہے نا، نہ بانٹے، یہ ہے کہ بانٹنے جب لگے ہو تو پھر یہ نہیں کہ یہ چانپ بھی گھر میں رکھ لو، یہ پٹھ بھی گھر میں رکھ لو، یہ رانے ہیں اس کا قیمہ بنا لو اور باقی جو ہڈیاں چھچڑے وغیرہ ہے یہ بانٹ لو، نہیں، ایسا نہیں کرنا۔ اللہ فرماتے ہیں یا خبیث سے مراد ناپاک نہیں ہے، گھٹیا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جب تم خرچ کرو تو پھر گھٹیا نہ اللہ کی راہ میں کرو، اس لیے کہ اگر تمہیں دیا جائے پھر تم نہیں پسند کرو گے۔ تو اس لیے یہ جب آپ بانٹنا چاہتے ہو نا تو پھر آپ اس کو ملا جلا بانٹیں، یہ نہیں ہے جیسے میں نے عرض کیا تو اکثر ہمارے بھائی کر لیتے ہیں، جو ہے چانپ الگ میں بھی پٹھ بھی، اور یہ بھی منا جو ہے وہ چانپ بڑے پسند کرتا ہے اور منی کو سینہ بڑا پسند ہے، فلاں کو یہ پسند ہے، باقی رہ کے چھچڑے اور کلیجی اور دل اور گردے اور وہ جو پتلا ولا ہوتا ہے باقی رہ گیا، یہ بانٹ دیا۔ اور ویسے افضل کام اس کے اندر یہ ہے کہ جتنا زیادہ بانٹو گے اتنا زیادہ ثواب ہے۔ آخری روایت بیان کر کے ختم کرنے لگا ہوں۔ حضرت ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذبح کیا اور فرمایا عائشہ کو تقسیم کر دینا۔ واپس آئے کچھ دیر کے بعد، یقین جانیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی اور عورتیں، بس وہ تو ایسے تھی کہ اللہ نے کوئی انتخاب ہی کیا ہوا تھا۔ جیسے میں نے آپ کو حضرت علی کی مثال دی، اب دیکھیں نا سفر سے آئے ہیں، پتہ نہیں کتنے دن بیچاروں کو ٹائم پہ روٹی بھی نہیں ملی ہوگی، لیکن گوشت ملا ہے تو کھانے کے لیے تیار نہیں ہے کہ جب تک پیارے پیغمبر سے نہ میں پوچھوں۔ تو یہی حال خواتین کا بھی تھا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے کہا بھی یہ بانٹ لینا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو پوچھا عائشہ کیا بچا ہے اور کیا بانٹا ہے؟ حضرت عائشہ نے کہا اللہ کے رسول سارا بانٹ دیا ہے، صرف 4 پائے بچے ہیں، نہ چانپ رکھا ہے، نہ گردن رکھی ہے، نہ پٹھ رکھی ہے، نہ رانے رکھی ہے، 4 پائے رکھے ہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا عائشہ سارا بچ گیا ہے۔ حضرت عائشہ نے کیا کہا؟ سارا بانٹ دیا، پائے بچے ہیں۔ رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ رسول اللہ نے فرمایا عائشہ سارا بچ گیا ہے پر پائے نہیں بچے۔ اس لیے کوشش کریں، میں بھی اور آپ بھی، اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی دے، زیادہ سے زیادہ یہ نہ سمجھیں کہ بھی اس وقت تنگ دست لوگ نہیں ہیں، بڑے تنگ دست نہیں ہیں، لیکن ان کو خود ڈھونڈا، یہ ہماری ذمہ داری میں شامل ہے۔ یہ نہیں ہے کہ بھئی یار میرے سر دائیں کر کے دائیں دیکھوں، بائیں دیکھوں، آگے دیکھوں، پیچھے نہیں، مساکین کو ڈھونڈنا یہ میری اور آپ کی ذمہ داری میں شامل ہے۔ تو ڈھونڈیں، دیں، اور جتنا زیادہ دیں گے وہی بچے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ عمل کی توفیق دے۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔